السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معید المسلمین پرائمری اسکول کچی بازار پربھنی کی جانب سے آج کا یہ ویڈیو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم جماعت ششم کی تاریخ اس مضمون کے تحت سبق نمبر 4 ویدک تہذیب کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے 4.1 ویدک ادب کے بارے میں دیکھا تھا۔ آج بچوں ہم 4.2 خاندانی نظام اور روزمرہ کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ویدک زمانے میں مشترکہ خاندان کا چلن تھا، یعنی جوائنٹ فیملی ہوا کرتی تھی۔ خاندان کا کفیل یعنی کمانے والا مرد، کرتا گھر کا بڑا یعنی گرہپتی ہوا کرتا تھا۔ اس کے خاندان میں اس کے بوڑھے ماں باپ، چھوٹے بھائی اور بہن اور ان بھائیوں کا خاندان، اس کی بیوی اور بچے، ان بچوں کا خاندان سبھی شامل ہوا کرتے تھے۔ اس خاندانی نظام میں مردانہ تسلط ہوا کرتا تھا۔ ابتدائی زمانے میں لوپا، مدرا، گاروگی، میتری جیسے کچھ عالم اور فاضل خواتین کا ذکر ویدک ادب میں ملتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے عورتوں پر پابندی بڑھتی گئی اور ان کا عائلی اور معاشرتی مقام ثانوی حیثیت اختیار کرتا گیا۔ ویدک زمانے میں مکانات مٹی یا کڑ کے ہوا کرتے تھے۔ گھاس یا بیلوں کی موٹی موٹی ٹٹیاں بنا کر ان پر گوبر مٹی پوت کر تیار کی گئی دیوار کو کڑ کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، ان مکانات کے فرش گوبر اور مٹی سے لپے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ گھروں کے لیے گرہ یا شالہ جیسے الفاظ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ ویدک زمانے کے لوگوں کی غذا میں بطور خاص گیہوں، جو، چاول جیسے اناج شامل تھے۔ ان اناجوں سے وہ مختلف چیزیں بنایا کرتے تھے۔ ویدک ادب میں یو، گودھم، وریہی جیسے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ یو یعنی جو، بارلی، گودھم یعنی گیہوں اور وریہی یعنی چاول۔ دودھ، دہی، مکھن، گھی اور شہد جیسی اشیاء انہیں بے حد پسند تھی۔ اڑد یعنی ماش، مسور، تیل اور گوشت جیسی چیزیں بھی ان کی غذا میں شامل تھی۔ ویدک زمانے کے لوگ اونی اور سوتی کپڑے کا استعمال کرتے تھے۔ ولکلے یعنی درختوں کی اندرونی چھال سے بنائے ہوئے کپڑے بھی استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح جانوروں کی کھالوں کو بھی بطور لباس استعمال کیا جاتا تھا۔ عورتوں اور مردوں دونوں بھی پھولوں کی مالائیں، طرح طرح کے منقوں کے ہار اور سونے کے زیورات استعمال کرتے تھے۔ مشک نامی گلے میں پہنا جانے والا زیور بطور خاص مقبول عام تھا۔ اس کا استعمال وہ چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے کیا کرتے تھے۔ نشک یہ سونے کی ایک مہر کو کہتے ہیں۔ گانا بجانا، رقص، شطرنج، رتھوں کی دوڑ اور شکار ان کی تفریح کے ذرائع تھے۔ وینا، ستار، جھانجھ اور شنکھ ان کے اہم ساز تھے۔ ڈمرو اور مردنگ جیسے سرتال کے ساز بھی وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد ہم 4.3 زراعت، غلہ بانی، معاشی اور سماجی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ویدک زمانے میں زراعت اہم پیشہ تھا۔ کئی بیلوں کو جوت کر ہلوں سے کھیت جوتے جاتے تھے۔ ہلوں میں لوہے کے پھل بٹھائے جاتے تھے۔ اتھرووید میں فصلوں کو لگنے والے کیڑے اور فصلوں کو برباد کرنے والے جانوروں کا اور ان سے تدارک کا بیان بھی ملتا ہے۔ کھاد کے طور پر گوبر کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ویدک زمانے میں گھوڑا، گائے، بیل اور کتے جیسے جانوروں کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ لین دین کے تبادلے میں گائے کا استعمال کیا جاتا تھا، اسی لیے گائے کو بے حد قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ اس بات پر خاص توجہ دی جاتی تھی کہ کوئی گائے کو چرا کر نہ لے جائے۔ گھوڑا تیز رفتار سے دوڑنے والا جانور ہے۔ اس زمانے کے رتھوں کے پہیوں میں سلائیاں ہوتی تھیں۔ ٹھوس پہیوں کی بنسبت سلائیوں والے یہ پہیے وزن کے لحاظ سے ہلکے ہوتے تھے۔ صحیح معنوں میں گھوڑے جیتے ہوئے سلائی دار پہیوں والے یہ رتھ بہت تیز رفتار تھے۔ اس زمانے میں زراعت اور غلہ بانی کے علاوہ دوسری کئی پیشوں کو بھی ترقی حاصل ہوئی۔ کاروباری افراد اور کاریگر سماجی نظام کا اہم اجزاء تھے۔ شرینی
نام سے مشہور ان کی ایک الگ انجمن یعنی یونین تھی۔ اسی طرح کی شرینی کے اعلیٰ عہدیدار کو شریشٹھی کہا جاتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے پیشوں سے جڑے ہوئے کاریگروں کی اہمیت کم ہوتی گئی۔ اس دور کے سماج میں برہمن، کھتری، ویشی اور شودر جیسے طبقے تھے۔ یہ طبقے پیشوں کے لحاظ سے وجود میں آئے تھے۔ بعد کے زمانے میں یہ طبقے پیدائش کو ملحوظ رکھتے ہوئے طے ہونے لگے، جس کی وجہ سے ذاتیں وجود میں آئی۔ ذات پات کے نظام کی وجہ سے سماج میں تفریق پیدا ہو گئی۔ ویدک زمانے میں مثالی زندگی کا تصور سماج میں رائج تھا۔ اس تصور کے مطابق پیدائش سے موت تک کے 4 مراحلوں کو 4 آشرم کہا گیا ہے۔ پہلا آشرم برہمچاریہ آشرم۔ اس زمانے میں گرو کی صحبت میں رہ کر تعلیم حاصل کی جاتی تھی۔ برہمچاریہ آشرم کے مرحلے سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کے بعد دوسرا مرحلہ گرہستھ آشرم کا تھا، یعنی گھر۔ اس زمانے میں یہ توقع کی جاتی تھی کہ مرد اپنے خاندان اور سماج کے تئیں اپنی ذمہ داری اور فرائض کو بیوی کی مدد سے انجام دے۔ تیسرا مرحلہ ون پرتشٹھا آشرم، ون یعنی جنگل کو کہتے ہیں، جنگل میں جا کر تعلیم حاصل کرنا۔ اس مرحلے میں یہ توقع کی جاتی تھی کہ انسان اپنے گھر بار کی چاہت کو ترک کر کے دور جائے، ایسی جگہ جا کر جہاں انسانی بستی نہ ہو، اور وہاں انتہائی سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اور چوتھا ہے سنیاس آشرم، یعنی اس میں گھر بار، بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ کر تنہا اکیلے نکل جانا ہوتا تھا اور رشتے ناتوں کو ترک کرنا ہوتا تھا۔ اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھنے کے لیے یہ کسی ایک مقام پر زیادہ مدت تک قیام نہ کرے، اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ آنے والے ویڈیو میں اسی سبق کے ساتھ ملیں گے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔